کیا نبی کریم کے اپنے اصحاب آپس میں لڑے یا نہیں لڑے؟ فاطمہ الزہرا کی قبر کیوں چھپی ہوئی ہے؟ فاطمہ الزہرا کا جنازہ کیوں رات کی تاریکی میں اٹھا؟ فاطمہ الزہرا نے کیوں اصحاب کے جنازے میں شریک ہونے کو ناپسند فرمایا؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اس وقت قیام کیوں نہیں فرمایا؟ بعد کے آنے والے خلفاء کے دور میں انہیں مشورے بھی دیتے. حضرت ابوبکر کا 2-2.5 سالہ دور، حضرت عمر کا 12 سالہ دور، اور اس کے بعد حضرت عثمان کا دور. ان ادوار میں مسلمان بڑے تمطراق کے ساتھ باتیں کرتے ہیں کہ 22,000 مربع میل کا علاقہ فتح ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا. کیا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں، جو ان کے حق تلفی ہوئی، اس کو اجاگر نہ کیا جائے کیونکہ اس سے اختلافات زیادہ ہوتے؟ آج بھی آپ دیکھیں مدینہ جو نبی کا گھر ہے، وہاں پر نبی کی اولادیں نہیں ہیں. نبی کی اولادیں کہاں پر ہیں؟ مہدویت یا وہ تحریک فاطمیہ جو کامیاب ہوگی، جو اس دیوار اور دروازے کے درمیان جو ایک ندا دی گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایام فاطمیہ کے پاک و پاکیزہ دن، ام المقدسہ کی سرزمین الولاء میڈیا کے ساتھ آج مملکت خدا داد پاکستان کی مشہور و معروف مذہبی، دینی، سیاسی و سماجی شخصیت امت وحدہ پاکستان کے سربراہ حجت الاسلام المسلمین علامہ محمد امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو قوم المقدسہ کی سرزمین پہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور الولاء میڈیا ٹیم کی جانب سے آپ کے نہایت ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا. آپ کے وقت کیونکہ مختصر آپ کو زحمت دی ہم نے، ڈائریکٹ سوالات کی طرف آتے ہیں. موضوع ہمارا نہضت فاطمیہ. جب بھی ایام فاطمیہ آتے ہیں تو ذہنوں میں، چاہے وہ یعنی اہل تشیع ہوں یا اہل تسنن ہوں، یعنی بی بی کی اس نہضت کا یا اس جو تحریک تھی، اس کا مقصد کیا تھا؟ آیا بی بی باغ فدق لینا چاہتی تھیں، یا وہ کہ جو بعض بزرگان بیان فرماتے ہیں کہ یعنی اصل ہدف، مقصد مولا علی علیہ السلام کی خلافت، ولایت اور حکومت تھی؟ اصل ہدف و مقصد کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ اس موقع پر آپ نے یہ موقع فراہم کیا، اور مجھے ایک توفیق مل رہی ہے کہ میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے موضوع کے حوالے سے اور ان کی تحریک کے حوالے سے کچھ عرائض پیش کر سکوں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیے اس موضوع کو دیکھنے کے 2 اینگلز ہیں. آیا آپ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو نبی کریم کی محض بیٹی کی حیثیت سے اور مولا علی کی زوجہ کی حیثیت سے اور ایک صحابیہ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عالم خلقت میں نبی کریم کے بعد امیر المؤمنین کے ساتھ ایک مؤثر ترین ہستی اور اس نظم عالم میں مخلوق خدا میں نبی کے بعد ایک محور کے طور پر دیکھتے ہیں؟ یہ 2 الگ الگ اینگلز ہیں. ان کا جواب بھی اسی حساب سے ہوگا. عام لوگ شاید پہلے والے نقطۂ نظر کی طرف مائل ہوں اور اس طرح سے نبی کی بیٹی کو دیکھیں، جبکہ دین کی جو روح ہمیں بتاتی ہے، قرآنی آیات کا جو باطن ہمیں بتاتا ہے، اور خود نبی کریم اور ائمہ اہل البیت کے کلام سے جو ہمیں سمجھ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حجج الہیہ کے درمیان ایک محور ذات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کا جو رول ہے، وہ رول بھی شریکی کار رسالت کے طور پر ایک نمایاں رول ہے، صرف ایک بیٹی نہیں. اس لیے اس رول کے معنوی اثرات بھی ہیں اور ظاہری اثرات بھی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حیثیت کو، مقام کو، درجے کو، اور اس عالم میں ان کی خلقت اور ان کی مؤثریت کو دیکھیں تو ہمارا نقطۂ نظر ان کے ہر عمل کے حوالے سے ایک نیا نقطۂ نظر ہوگا. لہٰذا جب ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نبی کریم کے بعد اس کائنات کی برترین ہستی ہیں،
سیدۃ نسائل عالمین ہیں، آئے تطہیر کی بہترین مصداق ہیں، اولیاء اللہ اور خود اہل البیت کے درمیان اور نبی کے تمام جانشینوں کے درمیان محور ذات ہیں، ایک ایسی ذات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم کو جب عطا کرنا چاہا تو ان کو کوثر قرار دیا۔ دوسرے لفظوں میں اس زمانے سے لے کر تا قیام قیامت جو بھی خیر ہے اس خیر کا منشا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس ہے۔ اب جب ہم اس زاویے سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھیں گے تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صفات خدا کا زمین پر مظہر ہے۔ جو صفات خدا کا مظہر ہو، جو انسان اس کے اندر ان تمام صفات کو آپ ایک انسانی وجود کی حیثیت سے اعلیٰ ترین سطح پر ان کیفیات اور ان خصوصیات اور ان صفات کو موجود پائیں گے، جن میں سے ایک درگزر ہے، جن میں سے ایک عطا ہے، اعطا کرنا، عطا کرنا۔ لہٰذا اس اعتبار سے جب ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اس تحریک کو دیکھیں گے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ فاطمہ الزہرا وہیں پر کھڑی ہوں گی جہاں پر خدا کھڑا ہے، وہیں کھڑی ہوں گی جہاں پر خود رسول اللہ پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہیں، وہیں پر کھڑی ہوں گی جہاں پر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امیر المؤمنین کے درمیان ایک فرق ہے۔ امیر المؤمنین مرد ہیں اور نبی کریم کے چچازاد بھائی ہیں، اس اعتبار سے ان کے مقام کو کم کرنے کی اور باقی صحابہ کے ساتھ ان کو برابر قرار دینے کی مسلسل کوششیں ہوتی رہیں، لیکن فاطمہ الزہرا علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم کا میوہ قلب اور میوہ دل ہیں، ان کے وجود کا حصہ ہیں، بضعۃ الرسول ہیں، سیدۃ نساء العالمین ہیں، نسل نبوی کی بنیاد اور اس کا مرکز ہے۔ اب ان کو اس طرح سے دوسروں کے مقابلے میں لا کر چھوٹا بڑا قرار نہیں دیا جا سکتا، لہٰذا جب آپ ان کی زندگی کے عملی پہلوؤں کو دیکھیں گے تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نبی کریم کی زندگی میں جو ایک مرد ہونے کے ناطے خصوصیات ہیں اور عورت نہ ہونے کے ناطے جو چیز خلا کے طور پر محسوس ہوتی ہے اس کو بھرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں ایک ایسی ہستی نبی کریم کو خیر کثیر اور کوثر کے طور پر عطا کی ہے جو شبیہ رسول ہیں اپنے تمام امور اور تمام زندگی میں، مرد ہونے کے علاوہ چونکہ وہ خاتون ہیں، لیکن باقی تمام چیزوں میں، اپنی صفات میں، اپنی فکر میں، اپنی سوچ میں، اپنے نظریے میں اور اسی طرح سے کائنات شناسی میں اللہ اور بندوں کے درمیان واسطے فیض ہونے میں وہ شبیہ رسول ہیں۔ لہٰذا جب ہم بعد از رسول ہونے والے پیش آنے والے واقعات کو دیکھیں گے تو وہاں پر ایک فدق کے باغ کو ان کی زندگی کا ہدف قرار دینا گویا کسی ہستی کو ساتویں آسمان سے لا کر زمین میں پٹکنا ہے۔ یہ ہستی اللہ کی نمائندہ ہستی ہے اور اللہ کے کلام کا مظہر ہستی ہے، نبی کریم کے اہداف کی حفاظت کرنے کی سب سے بڑی ذمہ داری نبی کے گھر میں یا فاطمہ الزہرا کی ہے یا علی مرتضیٰ کی۔ اس اعتبار سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا جو مقصد ہے وہ ایک باغ، ایک زمین کا ٹکڑا یا چند درخت یا چند فصلیں نہیں ہیں، یہ چیزیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قدموں کی دھول ہیں۔ میں اس حوالے سے اسی شخصیت کے حوالے سے نبی کا بیہیویئر بتاتا ہوں کہ ایک قریش کا سردار آیا نبی کریم کی بارگاہ میں رشتہ مانگنے، اور رشتہ بھی کس کا؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ یہ بیٹی وہ ہے جس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ جب یہ فرمایا تو اس کو محسوس ہوا کہ شاید نبی کریم دینا نہیں چاہتے، اس لیے اس نے اپنی حیثیت جتلانی چاہیے اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس اتنے باغات ہیں، اتنے سرخ اونٹ ہیں، اتنی جائیداد ہے، اتنے محلات ہیں، اتنے فلان ہے فلان، یہ دنیاوی چیزیں، اس لیے میں آپ کی بیٹی کو بڑا خوش رکھوں گا۔ اب موازنہ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ وہ مادی طور پر اپنی توانائی اور اپنی حیثیت جتلانا چاہ رہا ہے تاکہ نبی کریم سے رشتہ لے سکے۔ نبی کریم ناظر ہیں اس معنویت کی طرف کہ بھئی یہ اللہ کی کنیز ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہاں پر نبی کریم کو جلال آیا،
آپ نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں، یوں پھینکا، وہ کنکریاں قیمتی ترین ہیرے اور جواہرات میں تبدیل ہوئیں. فرمایا کہ تم اس مادی چیز کو اپنے لیے شرف کا سبب سمجھ کر میری بیٹی کے رشتے میں اس کو دخیل سمجھتے ہو. تو گویا آپ کا یہ غضب کرنا اور اس کو یہ سمجھانا کہ یہ چیزیں ہماری نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو وہی نبی ہیں جن کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. اس لیے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قدموں کی دھول اس عالم میں موجود تمام مادی نعمتیں ہیں، قدموں کی دھول. لہٰذا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اگر نبی کے بعد قیام کیا ہے، چاہے خلافت کے حوالے سے، چاہے لوگوں کے باطن کو ظاہر کرنے کے رستے لوگوں کے سامنے رکھنے کے حوالے سے، چاہے اپنی شہادت کے بعد تا قیام قیامت عالم انسانی اور عالم اسلام کے ہر آنے والے فرد کے سامنے ایک حقیقت کو رکھ کر اس کے ضمیر کو جھنجھوڑنے اور اس کے سامنے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان رکھنے کے حوالے سے کہ فاطمہ الزہرا کی قبر کیوں چھپی ہوئی ہے، فاطمہ الزہرا کا جنازہ کیوں رات کی تاریکی میں اٹھا، فاطمہ الزہرا نے کیوں اصحاب کے جنازے میں شریک ہونے کو ناپسند فرمایا اور علی کو وصیت کی کہ یہ لوگ میرے جنازے میں نہ آئیں، وغیرہ وغیرہ. یہ وہ سوالات ہیں جن پر عالم اسلام کے سامنے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، جبکہ واقعے حقیقت پر مبنی ہیں. لہٰذا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا جو قیام ہے اور جو تحریک ہے، اگرچہ اس چھوٹے سے کلبے اور چھوٹی سی جھونپڑی نما گھر سے اس کا آغاز ہوا ہے اور اس میں 2 4 10 افراد ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں، لیکن آج اگر پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین اور نبی کریم کی ان تعلیمات کے حقیقی مظہر کے طور پر کوئی مکتب پوری دنیا کے 8 ارب انسانوں کے سامنے سربلندی کے ساتھ کھڑا ہے، تو وہ مکتب وہی ہے جس کی بنیاد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں پڑی، اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس کی آبیاری اپنی اس مظلومیت کے ذریعے سے، آنسوؤں کے ذریعے سے، اپنی وصیتوں کے ذریعے سے، اپنے خطبوں کے ذریعے سے، اور اس مختصر ترین مدت میں اپنے عمل کے ذریعے سے فرمائی ہے. آپ کی گفتگو سے یعنی جو سننے والے سامعین ہیں وہ مزید ان کے ذہن میں ایک اور سوال یہ آئے گا کہ اگر بی بی کا مقصد یہ تھا، ہدف و مقصد نہضت کا بی بی کا یہ تھا، تو پھر یعنی مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اس وقت قیام کیوں نہیں فرمایا؟ بعد کے آنے والے خلفاء کے دور میں انہیں مشورے بھی دیتے رہے، انہیں سجیشنز بھی دیتے رہے، تو کیا یہ بی بی کا جو قیام کرنا تھا یہ بے فائدہ نہیں ٹھہرا، یا اس کا کیا ہدف مقصد تھا؟ دیکھیے، سوال تو بڑا خوبصورت ہے، اچھا ہے، مفید بھی ہے، اور اس کا جواب اس سے زیادہ میرا خیال ہے مؤثر ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین کا چونکہ حق چھینا گیا، حق غصب ہوا، اس حق کے دفاع میں علی بولتے تو شاید وہ تاثیر نہ ہوتی جو تاثیر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بولنے سے سامنے آئی ہے. اس لیے پہلی مدافعہ ولایت علی، خلافت علی اور جانشینی علی کے حوالے سے پہلی مدافعہ اس عالم میں خود فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے، اور ان کا دفاع علی کی مظلومیت کے حوالے سے ہے، علی کا حق چھن جانے کے حوالے سے ہے. لہٰذا انہوں نے اپنی زندگی کے آخری نفس اور آخری سانس تک اس عہد میں اور اس دفاع میں اپنی زندگی کی تمام توانائیاں خرچ کی ہیں. جہاں تک امیر المؤمنین کا تعلق ہے، امیر المؤمنین کے سامنے اب صرف اپنی ولایت اور امامت کے دفاع کا موضوع نہیں ہے، بلکہ ان کے سامنے ایک بہت بڑی آفاقی نظریہ اور تعلیم بھی ہے. اور وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی تعلیمات اور ان کا دیا گیا ورثہ. اب اگر فاطمہ الزہرا کھڑی ہوتی ہیں تو کس کے مقابلے میں؟ امت کے درمیان موجود منحرفین اور پیش آنے والے انحراف کے مقابلے میں. جبکہ علی اگر کھڑے ہوتے ہیں تو علی کے کھڑے ہونے کا مطلب امت میں دوگانگی
اور تلواروں کا نکلنا اور کشت و خون ہے، اور کشت و خون کا نتیجہ خود امت کی سب سے بڑی رسوائی اور امت کا نقصان ہے۔ لہٰذا جہاں علی کے حق کا دفاع ہے وہ دفاع فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے کیا ہے، اور جہاں تک اسلام کی اس جامعیت کا دفاع ہے وہ امیر المؤمنین نے کیا ہے۔ لہٰذا امیر المؤمنین کے کلام میں بھی یہ بات نمایاں ہے کہ جہاں تک میری ذات اور میرے حق کا تعلق تھا میں خاموش رہ سکتا تھا، لیکن جہاں تک اللہ کے حق کا تعلق ہے، اللہ کے دین کی حفاظت کا تعلق ہے، دین کی ان حدود کی پاسداری کا تعلق ہے، وہاں پر میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے امت دو حصوں میں تقسیم ہو اور ایک دوسرے کے سامنے تلواریں لے کر کھڑی ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ نے لکھا ہے، ہمارے اہل سنت کے اہل حدیث کے علماء نے جو تاریخ لکھی ہے وہاں پر بھی یہ بات موجود ہے کہ جب ثقیفہ کے انعقاد کے موقع پر ابو سفیان نے امیر المؤمنین کے گھر آ کر یہ کہا کہ اے علی، ہمیں معلوم ہے کہ خلافت آپ کا حق ہے، آپ اٹھیے، ہم مدینے کی گلیوں کو سواروں سے بھر دیں گے۔ امیر المؤمنین نے جواب کیا دیا؟ اگر امیر المؤمنین کے سامنے صرف اپنا حق مطلوب ہوتا اور وہ اس کو اہمیت دیتے تو وہاں پر ان کو اٹھ جانا چاہیے تھا، یعنی تلوار نکالنی چاہیے تھی، لیکن وہاں پر انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کو اور اپنے شخصی اس اختیار اور مفاد کو قربان کیا، اور جواباً کیا کہا؟ ابو سفیان، تم کب سے مسلم امہ اور اسلام کے اتنے خیر خواہ بن گئے کہ میرے حق کے لیے تم مدینے کو سواروں سے بھر دو؟ لہٰذا اس کی اس آفر کو امیر المؤمنین نے قبول نہیں فرمایا۔ نہ فرمانے کا مطلب کیا تھا؟ معلوم تھا کہ اگر آپ قبول کرتے تو مدینہ میں قوم دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی، اور ان دو حصوں کا جنگ آپس میں ہوتا، کسی اور کے ساتھ نہیں، جبکہ نبی کریم کی رحلت کے بعد صورتحال بڑی دگرگوں تھی، مختلف بارڈرز پر، مختلف اطراف میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے داخلی طور پر اسلام کو اتنا کمزور کر دینا تھا کہ اسلام کئی حصوں میں بٹ جاتا، مسلمان علاقے کئی حصوں میں بٹ جاتے، اور باہر سے جو دشمن ہے اس کی یلغار ہوتی۔ نتیجتاً وہ جو محنت نبی کریم نے 23 سال تک کی ہے اور تمام انبیاء کی ان تعلیمات کے ورثے کو ایک جگہ محفوظ کر کے عالم اسلام کو ایک آئیڈیالوجی دی ہے، اس پر شب خون مارا جاتا اور اس کو نقصان پہنچتا۔ لہٰذا امیر المؤمنین علیہ السلام نے جہاں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اس تحریک میں ان کا ساتھ دیا ہے، انکار نہیں کیا، مہاجرین اور انصار کے گھروں میں ساتھ میں گئے ہیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لے کر، اور حضرت زہرا کی تمام وصیتوں پر عمل کیا ہے، وہ خود اس بات کی دلیل ہے یہ سارا عمل کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حق کے ساتھ امیر المؤمنین کھڑے ہیں اور ان کی پوری موومنٹ کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب خوف اس عالم اسلام کے اجتماعی مفاد کا ہے تو وہاں پر نہ اہل نفاق کا انہوں نے ساتھ دیا، نہ اہل شرک کے لیے کوئی ایسا موقع فراہم کیا جس سے اسلام کے اس عظیم پیکر کو نقصان پہنچے۔ لہٰذا امیر المؤمنین نے ذاتی مفاد میں اور اس سلطنت اور خلافت کے موضوع پر قربانی دی، لیکن اللہ کے دین کو پہنچنے والے نقصان کے سامنے کھڑے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلافت کو اور خلفاء کو جائز نہ سمجھتے ہوئے بھی ان کے اس غصب خلافت کے حوالے سے پکا، واضح، شفاف موقف رکھتے ہوئے بھی امیر المؤمنین نے جب یہ دیکھا کہ جب تک یہ دین کی تعلیمات اور دین کے دفاع کے معاملے میں درست رستے پر چلتے ہیں وہاں تک انہوں نے بھرپور طور پر ان کا ساتھ دیا۔ لیکن جہاں جہاں امیر المؤمنین کو اختلاف تھا وہاں پر آپ دیکھیں امیر المؤمنین خلفاء کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم کے بعد حضرت ابوبکر کا 2-2.5 سالہ دور، حضرت عمر کا 12 سالہ دور، اور اس کے بعد حضرت عثمان کا دور، ان ادوار میں مسلمان بڑے تمطراق کے ساتھ باتیں کرتے ہیں کہ 22,000 مربع میل کا علاقہ فتح ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا۔ نبی کریم کے دور میں 86 جنگوں میں علی کے علاوہ کسی اور کی تلوار اس طرح سے چلی ہی نہیں، اور نبی کریم کی رحلت کے موقع پر علی جوان ہے، لیکن اس
واقعے کے بعد امیر المومنین کی تلوار کبھی نیام سے نہیں نکلی. کیوں؟ اس لیے کہ ان فتوحات کو امیر المومنین نبی کریم کی اس تبلیغ دین اور دعوت دین کے منشا کے مطابق سمجھتے نہیں تھے, اس لیے وہاں پر کبھی ساتھ نہیں دیا, جنگوں میں ساتھ نہیں گئے. ہاں جب انہوں نے مشورہ دیا تو اس مشورے میں جہاں جہاں اسلام کو خطرہ درپیش تھا وہاں پر امیر المومنین نے وہ مشورہ دیا جس سے وہ خطرہ ٹل جائے اور اسلام محفوظ رہے. لیکن جہاں ان کے ایسے اقدامات تھے جن کا نبی کریم کی مشیت ان کی تعلیم سے تعلق نہیں تھا یا امیر المومنین اس کو درست نہیں سمجھتے تھے, وہاں پر امیر المومنین نے ساتھ نہیں دیا. اس لیے امیر المومنین کا ساتھ دینا مشروط تھا, مشورہ دینا مشروط تھا, اور خلفاء کے خلاف تلوار نہ اٹھانا اس بات کی دلیل تھا کہ اس بڑے کینوس میں اسلام کا دفاع اسی صورت میں ممکن تھا جب علی یہی کردار ادا کرتے جو کہ انتہائی مثبت, پازیٹیو اور تعمیری کردار تھا. آفرین. بعد یعنی جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو جتنی بھی بعد میں تحریکیں آئیں یا نہضتیں آئیں, جیسے کہ امام حسین علیہ السلام کی تحریک تھی یا جناب زینب سلام اللہ علیہ کی تحریک تھی, ان تحریکوں میں جناب سیدہ کی یہ جو نہضت تھی, یہ جو سٹینڈ جو جناب سیدہ نے لیا, کیا اس کا اثر یا تسلسل آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیے, امیر المؤمنین کے بعد امام حسن ہے, امام حسن کے بعد امام حسین ہے, امام حسین کے بعد امام زین العابدین ہے, امام زین العابدین کے بعد امام حسن العسکری تک جتنے بھی اولاد رسول, اولاد علی اور اولاد فاطمہ میں ائمہ اہل البیت گزرے ہیں, ان کی یہ جو تقریباً زندگی ہے نبی کریم کے بعد کی, اس میں آپ کو معاشرے کے اندر آیا امر بالمعروف ان کی طرف سے نظر آتی ہے یا نہیں, نہی عن المنکر ان کی طرف سے نظر آتی ہے یا نہیں, حق گوئی اور باطل کے مقابلے میں کھڑے رہنے کا پیغام نظر آتا ہے یا نہیں, استقامت نظر آتی ہے, پامردی نظر آتی ہے, جیل نظر آتے ہیں, صعوبتیں نظر آتی ہیں, شہادتیں نظر آتی ہیں, در بدری نظر آتی ہے, اپنے وطن سے بے وطن ہونا نظر آتا ہے, مختلف علاقوں میں ان کی آل و اولاد کا قتل عام نظر آتا ہے, ہجرتیں نظر آتی ہیں, جیلیں نظر آتی ہیں, اسارت نظر آتی ہے, زہر کے ذریعے سے شہادتیں نظر آتی ہیں. اور پھر امیر المؤمنین کے بعد سے لے کر امام حسن عسکری تک جتنے بھی ائمہ تشریف لائے, سب کے سب اپنی طبیعی عمر پوری کیے بغیر پہلے ہی کہیں تلوار سے اور کہیں زہر کے جام سے جام شہادت نوش کرتے ہیں. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ ان کے معاشرے میں جد و جہد اور باطل کے سامنے قیام کے اس کردار سے متعلق ہے. اگر وہ کردار نہ ہوتا تو ان کو تو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آج بھی آپ دیکھیں, مدینہ جو نبی کا گھر ہے وہاں پر نبی کی اولادیں نہیں ہیں. نبی کی اولادیں کہاں پر ہیں؟ ہندوستان کے فلان کونے میں, افریقہ کے فلان کونے میں, افغانستان کے فلان کونے میں, پاکستان کے فلان کونے میں, دنیا کے فلان کونے میں, خود مدینہ کے اندر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی آل و اولاد کی اس جد و جہد کی وجہ سے ان کو ہر دور میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اپنے آبائی اور مادری وطن کو چھوڑ کر دور دراز کے علاقوں کا سفر کرنا پڑا, جانیں بچانی پڑیں. لیکن اس کے باوجود ان میں سے اکثر جام شہادت نوش کر گئے. حتیٰ ان ائمہ کے علاوہ جو نسل فاطمی میں سے جد و جہد کرنے والے لوگ تھے ان کو کہیں پر سولی پہ چڑھایا گیا, کہیں پر زندہ گاڑا گیا, کہیں پر سر قلم کر کے لاشوں کو جلایا گیا. یہ ساری کی ساری مومنٹ جو تقریباً 250 سال پر محیط مومنٹ ہے, یہ مومنٹ کیا بتاتی ہے؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جو بیج بویا تھا وہ بیج تناور درخت بن کر ہر دور میں اپنا اثر دکھاتا رہا اور معاشرے کو بیداری کی طرف اور ظلم کے مقابلے میں استقامت کی دعوت دیتا رہا. اگلا سوال آپ سے, کیونکہ آپ موجود ہیں تو آپ سے اس حوالے سے خاص طور پہ استفادہ کرنا چاہیں گے ہم بھی اور آڈینس بھی. آپ پاکستان کے اندر اتحاد بین المسلمین کے آپ ہم کہیں کہ فرنٹ لائن کے ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا اور کر بھی رہے ہیں ماشاء اللہ. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں کیا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں, جو ان کے حق تلفی ہوئی, اس کو اجاگر نہ کیا جائے کیونکہ اس سے اختلافات زیادہ ہوتے ہیں. کیا امت واحدہ یا وحدت کے لیے یا یونٹی کے لیے آپس میں بین المسلمین, کیا ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ یہ جو ہونے والی زیادتیاں یا ان کی جو حق تلفی ہوئی ہے یا ان کے ساتھ جو مظالم ہوئے یہ ہمیں بیان کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے؟ دیکھیے, مکتب اہل البیت ایک نظریے کا نام ہے
اس نظریے کا جو ہدف ہے وہ پورے عالم پر اللہ کی حاکمیت کا نفاذ ہے، اور اس کا اینڈ امام زمان حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور پر موقوف ہے، کہ ان کا ظہور ہو اور اس کے ذریعے سے پورے عالم میں اس ظہور کے ذریعے سے اللہ کی اور قرآن کی حاکمیت قائم ہو۔ یہ ایک جد و جہد ہے، ٹھیک۔ اب اس جد و جہد کے دو پہلو ہیں، ایک یہ ہے کہ خود اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام، منصب، درجات، پیغام اور طول تاریخ میں ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات، اگر یہ چیزیں بیان نہ کی جائیں تو لوگوں کو اہل البیت کی حیثیت کا، اسلام کے اندر جو ان کا مقام ہے اس مقام کا کبھی بھی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ طول تاریخ میں ہمیشہ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کو معاشرے سے کاٹ کر آئسولیٹ کرنے کی ہمیشہ کوشش ہوئی، اور امویوں نے بھی کی اور عباسیوں نے بھی کی، اور آج بھی ان کی باقیات موجود ہیں۔ لہٰذا جب آپ عملی طور پر امیر المؤمنین کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ امیر المؤمنین جو جاگتے سوتے نبی کے ساتھ تھے، جو بیداری میں بھی اور نیند میں بھی ہمیشہ نبی کے جانثار رہے، جنہوں نے نبی کی جنگوں میں 86 جنگوں میں سے ایک کے علاوہ ہر جنگ میں بھرپور طور پر شرکت بھی کی اور فتح کا جھنڈا بھی گاڑا، وہی علی آج آپ کی نصابی تاریخ میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ اس ناصبی ذہنیت کی وجہ سے، اموی فکر کی وجہ سے، عباسی فکر اور جد و جہد کی وجہ سے، کہ اہل البیت سے لوگوں کو دور رکھا جائے۔ اس اعتبار سے یہ سب سے پہلی ضرورت ہے کہ ہم اہل البیت کے مقام کو بھی بیان کریں، ان کی مظلومیت کو بھی بیان کریں، ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو بھی بیان کریں، اور ان پر ہونے والے مظالم کو بھی بیان کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سے دوسروں کی دل آزاری ہوگی، دوسروں کو تکلیف ہوگی؟ نہیں، یہاں پر پھر ایک اور بحث آتی ہے، وہ یہ کہ آپ بیان کس طرح سے کرتے ہیں۔ کیا نبی کریم کے اپنے اصحاب آپس میں لڑے یا نہیں لڑے؟ لڑے۔ خون خرابہ ہوا یا نہیں ہوا؟ کیا اس کو بیان کرنے سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے؟ نہیں، چونکہ یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ خود نبی کریم کے اپنے صحابہ آپس میں لڑے ہیں اور مختلف ادوار میں لڑے ہیں، اور وہاں پر ایسی چیزیں تاریخ میں اور احادیث میں موجود ہیں کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ بیان کیسے کریں گے؟ اگر آپ نفرت کے بغیر، تعصبات کے بغیر، حقائق تاریخی اور حدیث اور قرآن کے آئینے میں یہ چیزیں بیان کرتے ہیں، جس میں مقصود دل آزاری نہیں ہے، بلکہ مقصود دوسروں تک علم کا پہنچانا اور ان کو بامعرفت بنانا ہے، تو اس سے یہ نہ وحدت کے خلاف ہے، نہ اتحاد امت کے خلاف ہے، نہ ہی اس سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے، چونکہ یہ آپ ایک تاریخی حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ آپ کسی کی توہین نہ کریں، آپ کسی پر الزام تراشی نہ کریں، آپ فریقین کی کتابوں میں موجود اور وہ جو چیزیں متفق علیہ ہیں سب کے درمیان، چاہے تاریخ چاہے حدیث، وہاں پر جو چیزیں مورد اتفاق ہیں اور سب ان پر متفق ہیں، ان چیزوں کو اگر ان تاریخی کتابوں سے نکال کر، لوگوں نے تو مطالعہ نہیں کیا ہوا، لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو یہ نہ صرف یہ کہ افتراق کا باعث نہیں ہے، بلکہ آپ نے لوگوں کو حقیقت سے روشناس کیا ہے۔ ہاں، اب اگلا مرحلہ ہے کہ ایسے موضوعات کو اٹھانا جس سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے، اس انداز میں اٹھانا جس سے دل ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، یہ یقینی طور پر اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ لہٰذا قرآن بھی بت پرستوں کے والے، یہ اسباب مثال میں عرض کر رہا ہوں، بت پرستوں کے اس عمل کی تو قرآن تقبیح کرتا ہے اور توحید کی طرف دعوت دیتا ہے، لیکن در عین حال بتوں کو گالیاں دینے سے منع کرتا ہے۔ تو یہ خود قرآن نے ایک روش ہمارے سامنے رکھی ہے۔ لہٰذا اگر آپ معارف کو بیان کرتے ہیں مثبت انداز میں تو اس پر کوئی قدر نہیں ہے، اس سے اتحاد نہیں ٹوٹتا، اس سے روشنی پھیلتی ہے اور معرفت پھیلتی ہے، اور دوسروں کو ان چیزوں کا علم ہونے لگتا ہے جن سے وہ ناواقف ہیں۔ لیکن اگر اس کو بیان کرتے ہوئے آپ اپنے ذاتی تعصبات اور میک اپ ایسا کرتے ہیں جس سے نفرت کی چنگاریاں پیدا کریں، دوسروں کو آگ لگانا شروع کر دیں، دوسروں کو زج کرنا شروع کر دیں، تو یہ یقینی طور پر دین کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے اور دین کی اخلاقیات کے بھی خلاف ہے۔ ائمہ اہل البیت نے خود بھی یہ جو
روشنی پہنچانے کا کام ہے, حقائق کو برملا کرنے کا کام ہے, یہ کیا ہے, لیکن وہ والا پہلو کبھی بھی اختیار نہیں کیا. لہذا دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے, لیکن بڑی احتیاط کے ساتھ, نہ حقائق مسخ ہوں اور نہ ہی تعصبات اور بیجا ضد بازی اور نفرتوں کی دکانیں کھلیں. اس کے درمیان اس طرح سے رہیں کہ وہ فریضہ الہی بھی بجا لائیں, اور یہ جو اتحاد امت جو کہ قرآن کی اور نبی کریم کی تعلیمات کی روح ہے, اس کو بھی برقرار رکھیں. اگرچہ مشکل کام ہے لیکن ضروری ہے, اور یہ کام کیا جا سکتا ہے, اور بہت سارے لوگ الحمدللہ کر رہے ہیں. پاکستان کے علاوہ آپ کی دنیا کے اوپر بھی ماشاءاللہ نظر کافی گہری ہے. جیسے آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا ہوگا کہ شرم الشیخ میں بھی بے شرموں کا ایک مجمع لگا, غزہ میں جنگ بندی کا اعلانات ہوئے, لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی حملے جاری ہیں, شہادتیں ہو رہی ہیں. ہم نے لبنان میں بھی ظلم و ستم دیکھا, شام میں بھی دیکھا, یمن میں بھی دیکھا, عراق میں دیکھ رہے ہیں, ہر جگہ دیکھ رہے ہیں. 12 روزہ جنگ ہم نے ایران میں بھی دیکھی, یہاں پہ بھی شہادتیں دیکھیں. تو اس وقت کے جو عالمی منظرنامہ ہے اور یہ جو ظلم و ستم کا بازار گرم ہے, اس سارے سیناریوں میں ہم تحریک فاطمیہ میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, جو موجودہ صورتحال ہے نا, یہ حق اور باطل کی ایک ایسی جنگ ہے جس میں گزشتہ اس پوری دہائی میں اور بالخصوص گزشتہ 2 سالوں میں بہت ساری چھپی ہوئی چیزیں واضح ہو چکی ہیں, آشکار ہو چکی ہیں. نفاق کا چہرہ بے پردہ ہو چکا ہے. کفر پہلے بھی بے پردہ تھا, لیکن نفاق بے پردہ نہیں تھا. ان 2 سالوں نے نفاق کے چہرے کو آشکار کر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ اس پردے کے پیچھے, اس نقاب کے پیچھے حقیقی طور پر کفر ہی چھپا ہوا ہے, جس نے اسلام کا نقاب اوڑھا ہے, جس کو ہم نفاق کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں. اب ایک ایسے موقع پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی روش کیا ہے, نبی کریم کے تابعدار کون ہیں اور مخالف کون ہیں, اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے کون ہیں اور اس کی غلط توجیح کرنے والے کون ہیں, حقیقی طور پر ان آیات کو سینے سے لگانے والے اور ان کے مطابق چلنے والے کون ہیں, اور ان کے معانی بدل کر لوگوں کو گمراہ کرنے والے کون ہیں. یہ فاطمی تحریک کا محصل ہے. اگر یہی کام آج بھی ہو جائے, جو کہ غزہ کے شہداء نے کیا ہے, غزہ کے شہداء ہوں, اسیر ہوں, یا حماس ہو, یا ان سے متعلق باقی اس طرح کی طاقتیں, ان کے گزشتہ 2-2.5 سالوں کی یہ جو قربانیاں ہیں, ان میں بے عینی ہی وہی کیفیت نظر آتی ہے جو صدر اسلام میں نفاق کے چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے آپ کو مومنٹ معاشرے کے اندر ملتی ہے. ادھر کم تعداد میں, ادھر جو ہے ایک پورا معاشرہ. لہٰذا جو آج کی مومنٹ ہے, جو آج کا مبارزہ ہے, یہ حق اور باطل کا مبارزہ ہے, اور اس مبارزے میں اس وقت بھی اہل نفاق اسرائیل کے ان تمام مظالم اور صہیونیوں کی تمام تر خباستوں کے باوجود ان کے سامنے لیٹنے کو تیار ہیں, ان کے سامنے ہتھیار ڈالنے کو تیار ہیں. ان کو فلسطین کیا, سارے عالم اسلام کی باغیں ان کے ہاتھ میں دینے کو تیار ہیں, ان کی غلامی کے لیے آمادہ ہیں. ایک ایسے موقع پر یہ وہ روح ہے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے امت کے اندر پھونکی ہے کہ چہروں میں نقاب الٹو اور عام عوام کو بتاؤ کہ یہ اسلام کے ترجمان نہیں ہے, یہ دین کے ترجمان نہیں ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ایام کے ذریعے سے ان ایام کو صرف صدر اسلام تک محدود نہ کیا جائے, بلکہ آج کی دنیا کو جوڑ کر عملی طور پر اس تحریک کو اپنے نفوس کے اندر بھی اور معاشرے کے اندر بھی بیدار کرنے کی کوشش کی جائے. یہ میرا خیال ہے تحریک فاطمی کی روح بھی ہے اور اس کا پیغام بھی ہے. آخری سوال آپ سے یہ کروں گا کہ موجودہ جو حالات دنیا کے آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں اسپیشلی یہ 8 اکتوبر کے بعد جو طوفان الاقصیٰ ہوا, اس کے بعد سے آپ آسٹریلیا سے امریکہ تک دیکھ لیں, لاکھوں لوگ ملینز میں نکلتے ہیں مظلوم کے حق میں. وہ نہیں دیکھتے کہ ان کا مذہب کیا ہے, ان کا دین کیا ہے, ان کے تھاٹس کیا ہیں. دیکھتے ہیں کہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے, ان کی نسل کشی ہو رہی ہے, اور وہ نکلتے ہیں. ریسنٹلی نیو یارک کے جو میئر کے الیکشن بھی ہم نے دیکھے کہ بے شک وہ جیسا بھی یعنی وہ میئر شیعہ مسلمان, اس کا پرسنل کردار جیسا بھی ہے, لیکن وہ ایک سسٹم یا ایک سٹیٹس کو توڑ کے عوام اسے ووٹ دیتے ہیں اور اسے منتخب کرتے ہیں. یعنی ایک پوری دنیا کے اندر ایک سوچ, ایک فکر, ایک اس طرح کا راستہ ہموار ہو رہا ہے کہ لوگ مظلومیت کا ساتھ دیتے جا رہے ہیں, اور ظلم اور یہ جو تمام پلاننگ اور اسٹریٹجیز ظالموں کی بنائی جا رہی ہیں, اس کے اگینسٹ آہستہ سے کھڑے ہو رہے ہیں. اس سارے عالمی تناظر کو آپ
یعنی کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ آخر میں مہدویت یا وہ تحریک فاطمیہ جو کامیاب ہوگی، جو اس دیوار اور دروازے کے درمیان جو ایک ندا دی گئی تھی جناب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو، تو یہ نہضت وہاں تک پہنچنے میں اس سارے سیناریو کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اس کا جواب بڑا تفصیلی ہے، لیکن میں بہت مختصراً چند باتیں، چند جملے عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کی جڑیں انسانی فطرت میں ہیں۔ انسانی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا پاکیزہ ہے، نورانی ہے، لہٰذا کسی بھی انسانی معاشرے میں جب آپ حق اور باطل دونوں کے چہرے دکھا دیتے ہیں تو لوگ حق کی طرف آتے ہیں، باطل کو ناپسند کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی معاشرہ ہو، اسلام اور غیر اسلام کی بات نہیں ہو رہی۔ آج کے دور میں آپ نے یہ دیکھا کہ ایتھسٹ، سیکولرز، لبرلز، غیر مسلم، مسیحی، غیر صہیونی یہودی اور دنیا کی تمام اقوام، سرویز کے مطابق تو پوری اکثریت فلسطین کے حق میں ہے، جبکہ اگر 3 سال پہلے آپ دیکھیں تو معاملہ بالکل الٹا تھا۔ یعنی اس مظلومیت نے لوگوں کے ضمیروں کو زندہ کیا ہے اور لوگوں کو بتایا کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو یورپ کے اندر یہ تبدیلی نظر آتی ہے، امریکہ کے اندر یہ تبدیلی نظر آتی ہے، ویسٹ کے اندر فکری طور پر یہ تبدیلی نظر آتی ہے کہ وہاں کا جوان، وہاں کی بچیاں، بچے ان چیزوں میں اپنا ایک رد عمل دے رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو جو چیزیں نصاب میں پڑھائی گئی ہیں وہ انصاف ہے، جو چیزیں پڑھائی گئی ہیں وہ ویلیوز ہیں۔ پریکٹیکلی جب وہ انہی چیزوں کے خلاف عمل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ بھئی ان کو جو کچھ پڑھایا گیا تھا سسٹم میں رکھتے ہوئے، عملاً ان کے وہی ممالک اس کے 180 ڈگری برعکس ایک قاتل، خونی قوم، جمعیت اور غاصب حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے مظلوم انسانوں کو اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کرنے میں اپنا پورا رول ادا کر رہے ہیں، تو وہ لوگ اپنی اسی فطرت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نکلتے ہیں۔ تو یہ گویا اس فطرت کی ندا پر لبیک کہنا ہے۔ اس لیے اگر آپ اس کو اس پس منظر میں دیکھیں تو نیو یارک کے میئر کا مسلک چاہے کچھ بھی ہو، مذہب اور دین چاہے کچھ بھی ہو، قومیت کچھ بھی ہو، اس کے جو نعرے تھے وہ نعرے ضمیر انسانی کے مطابق تھے، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف تھے، اور اپنے ملک کے اندر اور خود نیو یارک کے اندر جو سرمایہ داروں کے ہاتھوں پسا ہوا طبقہ ہے، اس طبقے کی مظلومیت میں شمولیت تھی، لہٰذا اس طبقے کو اس نے مخاطب کیا، اس طبقے کو یقین دلایا کہ میں تمہارے ساتھ مل کر سرمایہ دارانہ نظام میں موجود سرمایہ داروں کے خلاف یہ کام کروں گا، اور لوگوں نے اس کا ساتھ دیا۔ کیوں؟ بہرحال وہ جو مظلوم کا ساتھ دینا اور مظلومیت کی حمایت میں شعار، یہ فطرت انسانی سے ہم آہنگ ہے، لہٰذا یہ جو شعار ہے یہ اس کی عکاسی ہے، اور لوگوں کا اس کو ووٹ دے کر میئر بنانا بھی اسی فطرت کی آواز پر لبیک کہنا ہے۔ اب جنہوں نے اس کو ووٹ دیا ہے ان میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ایتھسٹ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ ان سب کے درمیان مشترک چیز کیا ہے؟ عقیدہ نہیں ہے، مشترکہ چیز وہی فطرت ہے، فطرت انسانی جو مظلومیت کی حامی ہے اور ظلم کی مخالف۔ یہ جو اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام آج تک دلوں پر راج کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی مظلومیت۔ یہ جو آج فاطمیہ کے ذریعے سے، ایام فاطمیہ کے ذریعے سے، عشرہ محرم کے ذریعے سے، شہادتوں کے بیان کے ذریعے سے آپ مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس مظلومیت کا بیان، تاکہ لوگوں کے دل مظلوموں کے ساتھ ہمیشہ اٹیچ رہیں۔ لہٰذا ائمہ اہل البیت کی اس مومنٹ کا نتیجہ انسانی فطرت کی بیداری ہے، اور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب تشریف لائیں گے، جن کی طرف آپ نے ابھی اشارہ کیا، اور ان کے ظہور کے موقع پر جب وہ ندا دیں گے تو کس کے خلاف؟ کسی مسلک کے خلاف نہیں، کسی دین کے خلاف نہیں، اللہ کے ان دشمنوں کے خلاف جو انسانیت پر ظلم کرتے ہیں، اور اس پر پھر تمام لوگ ان کا ساتھ دیں گے، حتیٰ مسیحی بھی ساتھ آئیں گے، کھڑے ہو جائیں گے۔ اب اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ لہٰذا یہ جو آج نیو یارک کے میئر کی کامیابی ہے، اس کا پس منظر یہ والا ہے۔ اب اس کا ذاتی کردار جو بھی ہو، خاندانی رول جو بھی ہو، لیکن جو عوام نے اس کو ووٹ دیا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ مظلوموں کی حمایت میں بول رہا ہے۔ پاکستان میں بھی اگر عمران خان کا لوگوں نے ساتھ دیا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ظالم کے خلاف بولتا تھا،
اور مظلوم کا ساتھ دیتا تھا. یعنی وہ کم از کم شعار کی حد تک تو یہ کام کرتا تھا نا. یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے اس کا ساتھ دیا. یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. آئندہ آنے والے وقت میں بھی مظلوم کی حمایت میں اضافہ ہوگا, کمی کوئی نہیں ہوگی. اور جتنا ظلم کے چہرے سے نقاب الٹتا چلا جائے گا, ظلم سے نفرت بھی بڑھتی چلی جائے گی. اور چونکہ اس وقت دنیا پر حاکم نظام سرمایہ دارانہ نظام ہے, اور سرمایہ دارانہ نظام ہی سب سے بڑا ظالم نظام ہے, اس لیے آنے والا وقت سرمایہ دارانہ نظام کے دفن ہونے کا اور مظلوموں کی حاکمیت کا وقت ہے, جس کی اس وقت جو ہے ہم جس کا آغاز پورے انسانی معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. نہایت ممنون و مشکور ہیں آپ کے کہ آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا. الولایہ میڈیا ٹیم کی جانب سے آپ کا ممنون و مشکور ہوں. خداوند متعال آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے. اللہ سلامت. ناظرین اکرام, انشاءاللہ مزید پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.